اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، سبق نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطوعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمة من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ تک پہنچنے سے روکا۔ اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ تم قتل کرتے اور جن کی وجہ سے تم سے تمہارے علم کے بغیر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں لے لے، وہ الگ ہوتے تو یقیناً ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینہ علی رسولہ وعلى المؤمنين وألزمهم وكلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں غرور اور تکبر، زمانہ جاہلیت کا غرور اور تکبر ڈال دیا تھا، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنا سکون اور اطمینان نازل کیا اور انہیں اس پر قائم رکھا، تقوی کا کلمہ، اور وہ اس کے حقدار اور اس کے لائق تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عرب کے مشرکین قریش اور ان کے اتحادی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی مدد کی ہے، ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ یقیناً کافر ہیں، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور آپ کو مسجد حرام سے روکا، حالانکہ آپ اس کے لوگ ہیں اور اس کے ذمہ دار ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ تک پہنچنے سے روک دیا۔ انہوں نے ظلم اور ضد کی وجہ سے قربانی کے جانوروں کو اس جگہ تک پہنچنے سے روک دیا جہاں انہیں ذبح کیا جانا تھا۔ قربانی کے لیے 70 اونٹ مقرر کیے گئے تھے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی مکہ والوں میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو کافروں سے اپنی حفاظت کے خوف سے چھپاتے، ورنہ ہم تمہیں مکہ والوں پر اختیار دے دیتے اور تم انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتے۔ تاہم ان کے درمیان کچھ مومن مرد اور عورتیں رہتے تھے جن کے بارے میں آپ کو مومن ہونے کا علم نہیں تھا اور آپ ان کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ تم ان کو قتل کر دو گے اور جن کی وجہ سے تم سے کوئی گناہ سرزد ہوگا، ایک برا اور غلط کام ہے۔ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تمہارے علم کے بغیر کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں لے آئے، تاکہ اللہ مشرکین مکہ کے عذاب میں تاخیر کرے تاکہ ان میں رہنے والے مومنین کو بچا سکے اور بہت سے مشرک اسلام قبول کر لیں۔ لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہوتے، اگر کافر اور مومن جو ان کے درمیان رہتے تھے الگ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، یقیناً ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے، ہم تمہیں کافروں پر غلبہ دیتے اور تم ان کو زبردست قتل کرتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں غرور اور تکبر ڈال دیا تھا، زمانہ جاہلیت کا غرور اور تکبر، جب انہوں نے معاہدہ کے دستاویز میں لکھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، اور یہ وہ شرائط ہے جن پر محمد اللہ کے رسول نے اتفاق کیا ہے۔
فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنا سکون اور اطمینان نازل کیا اور انہیں کلمہ تقوی پر قائم رکھا۔ مجاہد کے نزدیک تقوی کے لفظ سے مراد اخلاص ہے۔ عطا بن ابی رباح نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یونس بن بکر نے کہا، ابن اسحاق نے زہری سے، عروہ سے، المسور سے روایت کی ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور انہیں تقوی کے کلمے پر قائم رکھا، لا الہ الا اللہ، اکیلا بغیر شریک کے۔ وہ احادیث جو الحدیبیہ اور اس کے بعد ہونے والے امن معاہدے کی کہانی بیان کرتی ہے، بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الشرائط میں درج کیا ہے کہ مسعور بن مخرمہ اور مروان بن الحکم دونوں نے ایک دوسرے کی سچائی کی تصدیق کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کا زمانہ جب آپ اپنے کئی سو صحابہ کے ساتھ ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانوروں کو ہار پہنایا اور عمرہ کا احرام باندھا۔ اس کے بعد اس نے قبیلہ خزرج کے کئی آدمیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا اور پھر وہ آگے بڑھا۔ جب وہ الاشتات نامی گاؤں میں پہنچا تو اس کی پیش قدمی رجمنٹ واپس آئی اور کہنے لگی کہ قریش نے آپ کے خلاف اپنی فوجیں جمع کی ہیں، جن میں قبیلہ احبیش بھی شامل ہے۔ وہ آپ سے لڑنے، آپ کو روکنے اور آپ کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشیروا ایھا الناس علی اترون ان نمیل علی عیالہم وذرارج ہؤلاء الذین یریدون علینا الذین یریدون النبی۔ اے لوگو، مجھے اپنی رائے دیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں ان لوگوں کے گھر والوں اور اولاد پر حملہ کرنا چاہیے جو ہمیں گھر تک پہنچنے سے روکنا چاہتے ہیں؟ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترون ان نمیل علی ذرارج ہؤلاء الذین اعانوہم فإن یأتونا کان اللہ قد قطع من المشرکین وإلا ترکناہم محزونین۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم ان لوگوں کے خاندانوں پر حملہ کریں جنہوں نے قریش کی مدد کی تھی؟ اگر وہ ہمارے خلاف دفاع پر آتے تو اللہ تعالیٰ مشرک قوتوں کو کم کر دیتا یا ہم انہیں غمگین ہونے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ فَإِنْ قَعَدُوا مَوْتُورِينَ مَجْهُودِينَ مَحْزُونِينَ وَإِنْ نَجَوْا يَكُنْ عُنُقًا قَطَعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْ تُرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ۔ اگر وہ وہیں رہیں جہاں وہ جمع ہوئے ہیں تو وہ غم تھکے ہوئے اور افسردہ ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہیں تو یہ ایک ایسی گردن ہوگی جسے اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا ہے۔ یا پھر ہم ایوان کی طرف بڑھیں اور اگر کوئی ہمیں اس تک پہنچنے سے روکے گا تو ہم ان سے لڑیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے صرف ایوان میں تشریف لانے کا ارادہ کیا، کسی کو قتل کرنے یا جنگ شروع کرنے کا نہیں، لہٰذا تم خانہ کعبہ کی طرف چلو اور جو ہمارے راستے میں کھڑا ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں۔ جو ہمیں ایوان تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ فروحوا اذن، تو آگے بڑھو۔ ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فامضوا علی اسم اللہ تعالی، آگے بڑھو اللہ کے نام کے ساتھ۔ جب وہ کچھ دور چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خالد بن الولید فی خیل لقریش طلیعہ فخذوا ذات الیمین۔ خالد بن ولید قریش کے گھوڑ سوار دستوں کی قیادت کر رہا ہے جو لشکر کا
محاذ بنا رہا ہے، لہٰذا دائیں طرف کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ کی قسم، خالد کو مسلمانوں کی آمد کا اندازہ نہیں ہوا جب تک کہ مسلمانوں کے مارچ سے غبار نہ اٹھے۔ لشکر اس کے پاس پہنچ گیا، پھر وہ قریش کو اطلاع دینے کے لیے جلدی سے واپس پلٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تھانیہ یعنی ایک پہاڑی راستہ تک پہنچے جس سے آپ ان تک پہنچ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے اسے اٹھانے کی پوری کوشش کی لیکن بے سود، تو انہوں نے کہا کہ القصوہ ضد ہو گیا ہے، القصوہ ضد بن گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصواء وما ذاک لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل۔ القصوہ ضد نہیں ہوئی کیونکہ ضد اس کی عادت نہیں ہے، بلکہ اس نے روکا جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدیہ لا یسألونی خطة يعظمون فيها حرمات اللہ تعالی الا اعطیتهم، اس کے نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرے تو میں انہیں عطا کروں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا اور وہ اڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا یہاں تک کہ وہ حدیبیہ کے سب سے دور پر اترے۔ ایک گڑھا تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا جسے لوگ تھوڑا سا استعمال کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے اس کا سارا پانی ختم کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ وہ تیر کو گڑھے میں ڈال دیں۔ اللہ کی قسم، پانی بہتا اور پھوٹتا رہا یہاں تک کہ سب لوگ اپنی پیاس بجھائے اور سیر ہو کر واپس لوٹے۔ ابھی وہ اسی حالت میں تھے کہ بدیل بن ورقہ الخزاعی اپنے قبیلہ خزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر تھے جو آپ سے کوئی راز نہیں رکھتے تھے اور اہل تہامہ میں سے تھے۔ بدیل نے کہا کہ میں نے کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو حدیبیہ کے بہتے پانی کے پاس چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ دودھ کے اونٹ تھے جو تم سے جنگ کرنے اور تمہیں کعبہ کی زیارت سے روکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لم نجی لقتال احد ولكن جئنا معتمرین وان قریشا قد نهكتهم الحرب وزرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن شاءوا أن يدخلوا فيها دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سألفتي او لینفذن اللہ امرہ۔ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ نے قریش کو کمزور کیا ہے اور انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، لہٰذا اگر وہ چاہیں تو میں ان کے ساتھ صلح کر لوں، اس دوران وہ میرے درمیان مداخلت سے باز رہیں، اور اگر میں نے ان کافروں پر فتح حاصل کی تو قریش کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اگر وہ چاہیں تو لڑ سکتے ہیں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان سے اپنے مقصد کا دفاع کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مارا جاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے مقصد کو ضرور کامیاب کرے گا۔ بدیل نے کہا میں ان کو آپ کی باتوں سے آگاہ کروں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ قریش کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم اس شخص کی طرف سے آئے ہیں جسے ہم نے کچھ کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ پر ظاہر کر دیں گے۔ قریش میں سے کچھ احمقوں نے شور مچایا کہ وہ اس اطلاع کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ان میں سے عقل مند نے کہا کہ تم نے اسے کیا کہتے سنا ہے؟ بدیل نے کہا کہ میں نے اسے فلاں فلاں کہتے ہوئے سنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا۔ عروہ بن مسعود کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں، کیا تم بیٹھے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا میں باپ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا تم مجھ پر شک نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔
اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے عکاظ کے لوگوں کو تمہاری مدد کے لیے بلایا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو میں اپنے رشتہ داروں اور بچوں کو لے کر آیا، اور جنہوں نے میری بات مانی انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس شخص نے آپ کو ایک معقول تجویز پیش کی ہے، بہتر ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں اور مجھے اس سے ملنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا تم اس سے مل سکتے ہو۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے باتیں کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی کہا جو بدیل بن برقہ سے کیا تھا۔ پھر عروہ نے کہا اے محمد، کیا آپ کو اپنے رشتے ختم کرنے میں کوئی پرسانیت نہیں ہوگی؟ کیا آپ نے آپ سے پہلے عربوں میں سے کسی کو اپنے رشتہ داروں کو ختم کرنے کے بارے میں سنا ہے؟ دوسری طرف اگر معاملہ الٹا ہو تو اللہ کی قسم مجھے یہاں معزز لوگ نظر نہیں آتے، بلکہ یہاں کے لوگ نظر آتے ہیں مختلف قبائل جو تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گالی دی اور کہا کہ جا لات کا رحم چوس، کیا تم کہہ رہے ہو کہ ہم بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے کہا وہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ابو بکر ہے۔ عروہ نے ابو بکر سے کہا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نے مجھ پر احسان نہ کیا اور جس کی تلافی میں نے نہ کی تو میں تمہیں ملامت کرتا۔ عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑتا رہا، جب کہ مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس تلوار لیے اور ہیلمٹ پہنے کھڑا تھا۔ عروہ جب بھی اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بڑھاتا تو المغیرہ اپنے ہاتھ کو تلوار سے مارتا اور کہتا کہ اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹا دو۔ عروہ نے سر اٹھایا اور پوچھا وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے کہا اے غدار، کیا میں تمہاری خیانت کے برے نتائج کو روکنے کی پوری کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے المغیرہ کچھ لوگوں کی صحبت میں تھا، اس نے ان کو قتل کیا، ان کا مال لیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اما الاسلام فاقبل و اما المال فلست منہ فی شیء، آپ کے اسلام کے بارے میں تو میں اسے قبول کرتا ہوں، لیکن جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے میں اس میں سے کچھ نہیں لیتا۔ پھر عروہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اللہ کی قسم جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے تو تھوک ان میں سے کسی کے ہاتھ میں پڑتا تھا جو اسے اپنے چہرے اور جلد پر لگاتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تو فوراً اس کا حکم بجا لاتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو باقی پانی لینے کے لیے تگ و دو کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو اپنی آوازیں پست کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف متواتر احترام سے نہ دیکھتے۔ عروہ اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور کہا اے لوگوں، خدا کی قسم میں بادشاہوں اور قیصر کسریٰ اور نجاشی کے پاس گیا ہوں، پھر بھی اللہ کی قسم میں نے ان میں سے کسی کو ان کے درباریوں میں اتنا احترام نہیں دیکھا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ میں کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر وہ تھوکتا تو تھوک ان میں سے کسی کے ہاتھ میں آ جاتا اور وہ اسے اپنے چہرے اور جلد پر لگاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تو فوراً وہ اس کے حکم پر عمل کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو باقی پانی لینے کے لیے تگ و دو کرتے، اور جب وہ بولتے تو اپنی آوازیں پست کر لیتے اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف احترام سے دیکھتے۔ اس میں جن کوئی شک نہیں کہ اس نے آپ کو ایک اچھی معقول پیشکش کی ہے، اس لیے اسے قبول کریں۔ قبیلہ بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں، تو انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، وہ فلاں قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے اونٹوں کا احترام کرتا ہے، لہذا قربانی کے اونٹ اس کے سامنے لے آؤ۔ چنانچہ قربانی کے اونٹ اس کے سامنے لائے گئے اور لوگوں نے اس کا استقبال اس وقت کیا جب وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر کہنے لگا اللہ پاک ہے، وہ لوگوں کو کعبہ کی زیارت سے روکنا مناسب نہیں ہے۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے قربانی کے اونٹوں کو ہار پہنائے اور نشان زد دیکھا،
میں انہیں کعبہ کی زیارت سے روکنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک اور شخص جس کا نام مکرز بن حفص تھا وہ کھڑا ہوا اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اسے بھی اجازت دے دی۔ جب وہ مسلمانوں کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا مکرز وہو رجل فاجر، یہاں مکرز ہے، وہ ایک شیطانی آدمی ہے۔ مکرز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے کہ سہیل بن عمرو آئے۔ معمر نے کہا کہ ایوب نے ان سے کہا کہ اکرمہ نے کہا جب سہیل بن عمرو آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد سہول لکم من امرکم، اب آپ کے لیے یہ معاملہ آسان ہو گیا۔ معمر نے کہا کہ زہری نے بیان کیا کہ جب سہیل بن عمرو آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو بلایا اور فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھیں اللہ کے نام سے الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے کہا جہاں تک الرحمن کا تعلق ہے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو لکھ تیرے نام سے اے اللہ جیسا کہ تو پہلے لکھتا تھا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے سوا نہیں لکھیں گے، اللہ کے نام کی قسم الرحمن الرحیم۔ نبی نے فرمایا اکتب باسمک اللہم، لکھ اے اللہ تیرے نام سے۔ پھر اس نے حکم دیا ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ ایک صلح کا معاہدہ ہے جس کا نتیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو کعبہ کی زیارت سے نہ روکتے اور آپ سے جنگ نہ کرتے، تو لکھے محمد بن عبداللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی اکتب محمد بن عبداللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں خواہ آپ کی قوم مجھے نہ مانے، لکھے محمد بن عبداللہ۔ الزہری نے جاری رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو قبول کیا کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ چیز قبول کریں گے جس کا وہ مطالبہ کریں گے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا احترام کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے فرمایا الا ان تخلوا بیننا وبین البیت فنطوف بہ، اس شرط پر کہ آپ ہمیں بیت اللہ میں جانے کی اجازت دیں تاکہ ہم اس کا طواف کریں۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے تاکہ عربوں کو یہ کہنے کا موقع نہ دیا جائے کہ ہم آپ کے دباؤ کے سامنے جھک گئے ہیں، لیکن ہم آپ کو اگلے سال اجازت دیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا تھا۔ پھر سہیل نے کہا کہ ہم یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس آئے گا تم ہمارے پاس واپس آؤ گے خواہ اس نے تمہارا مذہب اختیار کیا ہو۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا اللہ پاک کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مشرکوں کی طرف کیسے لوٹا جا سکتا ہے؟ جب وہ اسی حالت میں تھے تو ابو جندل بن سہیل بن عمرو اپنی زنجیروں سے لڑکھڑاتے ہوئے مکہ کی وادی سے آئے اور مسلمانوں میں گر پڑے۔ سہیل نے کہا اے محمد یہ پہلی مدت ہے جس کے ساتھ ہم تم سے صلح کرتے ہیں، یعنی تم ابو جندل کو میرے پاس واپس کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لم نقض الکتاب بعد، امن کا معاہدہ ابھی لکھا نہیں گیا ہے۔ سہیل نے کہا پھر اللہ کی قسم میں تم سے کبھی صلح نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجزہ لی، اسے میرے پاس چھوڑ دو، اور سہیل نے جواب دیا میں تمہیں اسے کبھی نہیں رکھنے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ففعل، ہاں کرو۔ اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ مکرز نے کہا ہم آپ کو اسے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں کیا میں مشرکوں کی طرف لوٹا جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں؟ ابو جندل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سخت اذیتیں دی گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کیا آپ واقعی اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ بلا ہاں واقعی۔ میں نے کہا کیا ہمارا حق اور دشمن کا سبب ناانصافی نہیں ہے؟ بلا ہاں۔ میں نے کہا پھر ہم اپنے دین میں عاجزی کیوں کریں؟ انی رسول اللہ ولست عاصیہ وہو ناصری، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ مجھے غالب کرے گا۔ میں نے کہا کیا آپ نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ بلا افاخبرتک ان نأتیہ العام، ہاں لیکن کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم
اس سال کعبہ کی زیارت کریں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو آپ اس کے زیارت کریں گے اور اس کے گرد طواف کریں گے؟ عمر نے مزید کہا کہ میں ابو بکر کے پاس گیا اور کہا اے ابو بکر، کیا وہ واقعی اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا ہمارا عذر عادل نہیں اور ہمارے دشمن کی وجہ ناانصافی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر ہم اپنے دین میں عاجزی کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا اے شخص، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اسے غالب کرے گا، اس کے ساتھ لگے رہو کیونکہ اللہ کی قسم وہ سیدھے راستے پر ہے۔ میں نے کہا کیا وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم خانہ کعبہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ لیکن کیا اس نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس سال خانہ کعبہ جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ جا کر اس کا طواف کرو گے۔ الزہری نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے نیک اعمال کیے جو میں نے ان سے کیے گئے غلط سوالات کے کفارہ کے طور پر کیے۔ جب صلح کی تحریر مکمل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا قوموا فانحروا ثم احلقوا، اٹھو اور اپنی قربانی ذبح کرو اور اپنے سر مڑواؤ۔ اللہ کی قسم ان میں سے کوئی نہیں اٹھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس حکم کو دہرایا۔ جب ان میں سے کوئی نہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا رویہ بیان کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حکم نافذ ہو جائے اور کسی سے ایک لفظ بھی مت کہنا جب تک کہ آپ اپنی قربانی کو ذبح نہ کر لیں اور اپنے حجام کو سر مڑوانے کے لیے بلا لیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور کسی سے بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ کر لیا، قربانی ذبح کر لی، ان کا سر مڑوایا۔ پھر یہ دیکھ کر صحابہ اٹھے، اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے سر مڑوانے لگے۔ اتنا رش تھا اور اداسی کہ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کا خطرہ تھا۔ پھر کچھ مومن عورتیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، یہاں تک کہ اسی طرح کافر عورتوں کو بیویاں نہ سمجھو۔ پھر عمر نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دی جو کافر تھیں۔ بعد میں معاویہ بن ابی سفیان نے ان میں سے ایک سے اور صفوان بن امیہ نے دوسرے سے شادی کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو ابو بصیر جو کہ قریش سے ایک نیا مسلمان ہوا تھا آپ کے پاس آیا۔ کافروں نے تعاقب میں 2 آدمی بھیجے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا ہے اس کی پاسداری کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے مدینہ سے باہر لے گئے یہاں تک کہ وہ ذوالحلیفہ پہنچے جہاں وہ اپنے ساتھ کھجوریں کھانے کے لیے اترے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا اللہ کی قسم اے فلاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس ایک عمدہ تلوار ہے۔ دوسرے نے اسے میان سے نکالا اور کہا ہاں اللہ کی قسم یہ بہت عمدہ ہے اور میں نے اسے کئی بار آزمایا۔ مکمل ابو بصیر نے کہا میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ دوسرے نے ابو بصیر کو تلوار دی تو اس نے اسے مارا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کا ساتھی بھاگا یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ دوڑتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ شخص خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل ہو گیا اور میں بھی قتل ہو جاتا۔ ابو بصیر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ان کی طرف لوٹا کر آپ کی ذمہ داریاں پوری کیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اس کی ماں پر، وہ کیا ہی بہترین جنگجو ہوگا اگر اس کے پاس صرف حمایتی ہی ہوں۔ جب ابو بصیر نے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو سمجھ گئے کہ وہ اسے دوبارہ مشرکوں کے پاس لوٹا دیں گے، چنانچہ وہ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے سمندر کے کنارے۔ ابو جندل بھی سہیل بھی کفار سے آزاد ہو کر ابو بصیر کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد جب بھی قریش کا کوئی آدمی اسلام قبول کرتا وہ بصیر کی پیروی کرتا یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط گروہ بنا لیتے۔ زمانہ جاہلیت کا غرور و تکبر، ان کا غرور و تکبر یہ تھا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا اقرار نہیں کیا، اللہ کے نام پر رحمان رحیم لکھنے سے انکار کر دیا، مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روک دیا۔ یہ روایت بخاری نے کتاب تفسیر عمرۃ الحدیبیہ، حج وغیرہ میں جمع کی ہے۔ اللہ ہی مدد طلب کرنے والا ہے، سارا بھروسہ صرف اسی پر ہے اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے جو
غالب حکمت والا ہے۔ سہل بن حنیف سے ان میں سے بعض روایات میں ہے کہ اے لوگوں، سراسر رائے ناقص ہونے کا الزام لگاؤ۔ جس دن ابو جندل آئے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اگر مجھے موقع ملے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کرنے پر آمادہ ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے سورہ فتح نازل ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو سنایا۔ امام محمد نے بیان کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی۔ سہیل بن عمرو مشرکین میں سے تھے۔ پھر پیغمبر نے علی سے فرمایا لکھو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم، تاہم جو ہم لکھیں جان لو تیرے نام سے اے اللہ۔ رسول نے فرمایا لکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور سہیل نے کہا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی پیروی کرتے، البتہ اپنا نام اور اپنے والد کا نام لکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب من محمد ابن عبداللہ، ہاں یقیناً جو لوگ ہماری طرف سے پلٹ کر ان کے پاس جائیں گے پھر اللہ انہیں دور کر دے۔ مسلم نے بھی اس حدیث کو جمع کیا ہے۔ امحو یا علی اللہم انک تعلم انی رسولک محو یا علی واکتب ھذا ما صالح علیہ مد اللہ، اے علی اسے مٹا دو، اے اللہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا رسول ہوں، اے علی اسے مٹا دے اور اس کی جگہ لکھ دے۔ یہ وہ صلح کی شرائط ہیں جن پر محمد بن عبداللہ نے اتفاق کیا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں علی کے مقابلے میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لقب کو مٹا دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی ہونے سے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ ابو داؤد نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حدیبیہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 70 اونٹ ذبح کیے، جن میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا۔ جب اونٹنی کو ایوان میں آنے سے روکا گیا تو وہ اسی طرح رو پڑی جیسے اپنی اولاد کو دیکھ کر روتی ہے۔